बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में मुज़ाकरात और एहतजाज की तकरार बैक वक्त तसलसल से जारी है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली को ग्रीन सिग्नल दे दिया है अपोजिशन से मुज़ाकरात के हवाले से। और बहुत से मुबस्सिरीन का ये कहना है कि इससे कबल भी पार्लिमानी सियासी कमेटी तश्कील दी गई थी जिन्होंने पीटीआई और हुकूमत के माबैन मुज़ाकरात किए थे। वो फोरम भी अभी बरकरार है और वफाकी जो वज़रा हैं, हुकूमती वज़रा हैं, उनका कहना है कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं। ताहम दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल खान अफरीदी साहब ने स्ट्रीट मोबिलाइजेशन के प्रोसेस को तेज कर दिया है। आज वो 3 रोज़ा दौरे के सिलसिले में कराची पहुंचे, जहां सूबाई हुकूमत ने उनका खैर मकदम किया, जो कि एक खुशाइंद पेशरफ्त है, सियासी रवादारी का मुजाहरा किया। अब ये भी खबर है, शुनीद है कि वो वकला से खिताब करेंगे, अपने वर्कर्स से मिलेंगे और कराची में जलसा भी करने जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात मुतवक्के है। दूसरी जानिब एक तरफ ये स्ट्रीट मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, दूसरी जानिब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद खान अचकज़ई साहब और सरदार नासिर अब्बास साहब जो हैं वो लाहौर से उन्होंने सियासी सरगर्मियों का आगाज किया है और इसका इरादा रखते हैं। तो इस असना में जो मुज़ाकरात की बात है उस पर अमली जामा किस तरह पहनाया जाएगा, ये हमारी नशिस्त का एक बुनियादी सवाल है जो हम इस हवाले से उठाएंगे। हुकूमत और अपोजिशन अपने एक दूसरे को कितनी स्पेस देने के लिए तैयार हैं, ये भी बड़ा अहम नुक्ता है। इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमने एक सियासी पैनल तश्कील दिया है और साथ में ये भी बताते चलें कि रवां हफ्ते हमने ये भी देखा कि जो नेशनल डायलॉग कमेटी है, जिसमें पीटीआई के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब, महमूद मौलवी साहब, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और इस्लामाबाद में एक मुबाहिसा हुआ जिसमें सियासतदान भी आए, वकला भी आए, सहाफ़ी हज़रात भी आए। लेकिन बहुत से जो तज़कियाकार हैं उनकी राय में फिल वक्त ये एक नॉन स्टार्ट है, क्योंकि उसमें ना हुकूमत की मौजूदगी थी और ना मौजूदा पीटीआई की। जो मौजूद मेहमान शख्सियत मैसा शरीक गुफ्तगू का तौर में आपसे कराए थे, तो हमें ज्वाइन किया है जनाब सेनेटर नासिर भट्ट साहब ने, मुशफ़िक़ नवाज़ के मरकज़ी रहनुमा। बहुत शुक्रिया नासिर भट्ट साहब, आपने प्रोग्राम सच के वक्त ने कल हमें ज्वाइन किया। फैसल चौधरी साहब ने, आप वकील हैं और तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और मुझे ज्वाइन किया रज़ा हारून साहब ने, ज़ूम वीडियो लिंक पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। रज़ा हारून साहब, आपको भी वेलकम। मैं नासिर भट्ट साहब सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। मुज़ाकरात की बात तो हो रही है शहर इक़्तिदार में, लेकिन अभी तक कोई गैर यकीनी सूरत हाल है कि इनको कैसे शुरू किया जाएगा। क्या वो एतमाद साजी के इक़दामात है जो उठाए जाएंगे, क्योंकि बानी चैनल में पीटीआई से मुलाकात जो है वो नहीं हो पा रही, अगरचे वादा किया गया एसएचओ की जानिब से पिंडी के अलीमा खान साहबा से कि ये आने वाले मंगल को मुलाकात हो जाएगी। दूसरी तरफ स्ट्रीट मोबिलाइजेशन भी हो रहे हैं। तो आप चूँकि हुकूमत ड्राइविंग सीट में है, वज़ीर आज़म साहब ने ग्रीन सिग्नल दिया कि मुज़ाकरात हों, आप एज पार्लियामेंटेरियन समझते हैं कि इस हवाले से कोई आप लोग अमली इक़दामात भी उठाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने बात की ग्रीन सिग्नल तो पीएम साहब ने पहले भी दिया हुआ है। पहले भी एक आपको पता है कमेटी बनी, स्पीकर साहब उसके ब्रिज बने और दोनों उन कमेटी अनाउंस भी हुई हुकूमत की तरफ से भी और पीटीआई की तरफ से भी। फिर क्या हुआ, वो तीन उन्होंने तो 2 मुलाकातों में तो ये TOR ही नहीं सेट हो रहे थे। भाई मुलाकात करने की वजह क्या है, हमने क्या किस चीज़ पे बात करनी है, किस चीज़ पे नहीं बात करनी, कहा के लिख के दे दे। फिर क्या हुआ, फिर वो बैरिस्टर गौर ने आपने देखो ऐलान किया जी मैं इमरान से मिल के आया हूँ, नो मुज़ाकरात। तो ये तो उसका तरीकाकार है, यू टर्न है। अभी देख लें अचकज़ई साहब को उन्होंने दिया, देखिए मैं बताता हूँ, महमूद अचकज़ई साहब को मैंडेट दिया है साहब पीटीआई से नहीं, लेकिन वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के लिए भी नॉमिनेट किया हुआ है। आप मुझे बताएं, पीटीआई में इमरान खान के पास कोई ऐसा पता नहीं था। बैरिस्टर गौर को ज़ीरो कर दिया और सलमान अकरम राजा को, उसने कहा जी ये बात करेंगे और फिर उसकी देखें। नहीं, असद कैसर गए ना लाहौर, मैं बताता हूँ ना, असद कैसर मुझे बताएं ना, सलमान अकरम राजा क्या कहता है, कोई मुज़ाकरात नहीं। अलीमा खान क्या कहती हैं, कोई मुज़ाकरात मशरूत कहते हैं ना, मुलाकात कराएं। नहीं, देखें मुज़ाकरात जो होते हैं वो मशरूत नहीं होते। मुज़ाकरात के लिए माहौल होता है। हुकूमत ने कहा जी हम बात करेंगे, इधर से वो कह रहे हैं मुझे तो माहौल कैसे बनाया जाए, मेरा सवाल यही है जो आपने कहा। माहौल हम बना रहे हैं, ये इरादतन ये इस कभी आएगा नहीं कि अगर मैं मिलूंगा तो मुल्क में बेहतरी आएगी, सियासी जो है ना एक इस्तेहकाम आएगा, वो उसका तो आप समझते हैं ये सियासी हिजानी कैफियत ऐसे बरकरार रहेगी? नहीं, देखे ना, अब कौम देख रही है कि हम चाह रहे हैं, हुकूमत चाहती है कि सियासी इस्तेहकाम आए, उसके लिए बात करते हैं। बात क्या करता है पीटीआई से कोई बात करे उसको बाहर निकालो जी,
یہ بات تو نہیں ہو آپ کہتے سکتی. ہیں حکومت چاہتی, میرا سوال یہ تھا کہ سی بی ایم کیا ہو سکتا ہے. چلے حکومت چاہتی, سی بی ایم آپ کی نظر ملاقات کیا ہو سکتی ہے؟ میں بتاتا ہوں, ملاقات بالکل ہو سکتی ہے. اگر یہ دیکھیں, اگر یہ اب مجھے آپ بتائیں اڈیالہ جیل کے باہر کیا ہوتا ہے, رات کو 10 بجے تک بیٹھے ہیں, 11 بجے تک بیٹھے ہیں, ملاقات کا ٹائم کتنے بجے تک ہے؟ سوری 5 بجے تک ہے, ٹھیک ہے نا جی. پھر آپ مجھے بتائیں, یہ ملاقات کے لیے جاتے ہی نہیں. یہ اگر میں نے آپ ملاقات کرنی ہے جیل میں کسی سے, وہ ایک قیدی ہے, وہ اس کو یہ نہیں ہے کہ وہ کسی ہوٹل میں بیٹھا ہے, میں ملنا چاہتا ہوں, یہ 3 بندے ہم تو ملنے چلے جاتے ہیں. وہاں کیا ہوتا ہے, جتھا آتا ہے پورا, نہیں چھوڑیں گے, آج ایسے کر دیں گے, اور پھر آگے پارٹی وہ میڈیا کے سامنے جو انہوں نے ایک پورا ایک وہ ڈرامہ رچانا ہوتا ہے وہ رچاتے ہیں. وہ تو آپ نے, یہ برابر میں آپ کے بیٹھے ہیں, ایک نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی نے بھی اجلاس بلایا, اس میں بھی آپ لوگوں نے شرکت کی. دیکھیں نہیں, وہ ایک سیریسنس, میں ان کی بات مانتا ہوں, یہ پی ٹی آئی کے پرانے لوگ ہیں, یہ بھی چاہتے ہوں گے, لیکن اس میں بھی آپ لوگ نہیں گئے نا. پی ٹی آئی ان کو بھی نہیں آن کر رہی. وہ تو میں ان سے پوچھتا ہوں, وہ تو ہے, لیکن آپ لوگوں نے بھی نہیں, بات یہ ہے کہ سیریسنس کوئی نظر نہیں آتی. یہ عمران خان کا ایک ہی وتیرہ ہے, ایک ہی طریقہ ہے کہ میں نہ مانوں. سیاسی حقیقت اب ہم چاہتے ہیں, نہیں کیا سیاسی حقیقت ہے, صوبے خیبر پختونخوا میں حکومت ہے جہاں پر آپریشن ہونا ہے. 3 صوبوں سے وہ بالکل ایسولیٹ ہو چکا ہے. چوتھے صوبے میں الیکشن آیا, جو ابھی ضمنی الیکشن, اس کے خلاف ہم نے ریفرینڈم عوام نے دے دیا. کیوں کہ حکومت ان کی, آئی جی ان کا, انتظامیہ ان کی 40,000 ووٹوں سے آ رہے. ابھی وقت آئے گا, آپ دیکھتے رہیں گے. اگر اس کا یہی طریقہ کار ہے, افغانستان سے اگر کوئی دہشت گرد آتے ہیں, یہ ان کے ساتھ بھی ہے. کیوں پاکستان میں کوئی دہشت گردی ہوتی ہے, اس کی یہ مذمت نہیں کرتے. اس پہ حوالے سے میں چاہوں گا کہ عطا تارڑ صاحب نے, وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات نے آج پریس کانفرنس بھی کی تھی, جو ناصر بٹ صاحب نے بات کی اس حوالے سے, وہ بھی بات کر رہے تھے. انہوں نے تو گورننس کی بات کی کہ جو خیبر پختونخوا میں جو گورننس ہے وہ ذبح حالی کا شکار ہے, اور جو کالعدم ٹی ٹی پی ہے اس حوالے سے پی ٹی آئی کا جو لب و لہجہ ہے وہ مذمتی نہیں ہے بلکہ مفاہمانہ ہے اور زبان لڑکھڑاتی ہے. کیا کہا عطا تارڑ صاحب نے, آئیے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. انہوں نے ایگزیمشن لی ہوئی ہے ٹی ٹی پی سے, ان پر حملہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ اس طرح کی اولیو برانچ ایکسٹینڈ کرتے ہیں, یہ دہشت گردوں سے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کرتے ہیں, یہ ان کی سہولت کاری کرتے ہیں, یہ ان کو پناہ گاہیں دیتے ہیں, یہ ان کو واپس لے کر آتے ہیں اور بساتے ہیں. جی, یہ آپ نے ان کا موقف سنا. فیصل چودھری صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا سر. جی, یہ قطر میں کیا اس نے, لے کے آئے ان لوگوں کو واپس, کیا اس کا مقصد یہی تھا؟ وہ جو لوگ قتلوں میں مطلوب تھے, جو لوگ دہشت گردی میں تھے, ان کو جیلوں سے کس نے نکالا؟ اس نے سٹارٹنگ کی, آؤ اس دن کے لیے کیا تھا. پھر تو آپ پاکستان, لیکن وہ کہتے ہیں پھر آپ لوگوں کی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے اس کی توثیق بھی کی. نہیں, آپ مجھے بتائیں نا, یہ والے کہتے ہیں شروعات, نہیں, یہ تو آپ دیکھیں نا, جھوٹ بولنا ان کا کام ہے. کس نے شروعات کی قطر میں؟ کس کو اچھا لگا کہ ان کو میں باہر لے کے آؤں؟ کیونکہ اس کی سوچ یہ تھی. آج تک اس نے کنڈیم کیا ہے کوئی کہ ہمارے مذاکرات کریں, ان کا تو کسی اور ٹینجنٹ پہ سوچتے ہیں. میں کہتا ہوں ایک اور دیکھ لیں پلیز, جب بھی کوئی پالیسی بنتی ہے تینوں صوبے عمل کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں. یہ ایک سوال ہے, یہ ان کی سوچ ہے. فیصل چودھری صاحب, آپ کے کندھوں پہ دوہری ذمہ داری ہے, آپ نے پی ٹی آئی کی بہاف پہ بھی جواب دینا, اور نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا جو اجلاس ہوا وہ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ایک اچھی شروعات ہے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. مکالمہ بات چیت ہی پیچیدہ معاملات کا حل ہے, لیکن آپ کو واقعتاً صدقے دل سے کوئی بریک تھرو نظر آتا ہے جس قسم کی ایک سٹرانگ پوزیشننگ کی گئی ہے حکومت اور پی ٹی آئی کی جانب سے؟ دیکھیے سر, بات یہ ہے کہ ایفرٹس تو ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے, اور ایفرٹ کے بغیر تو کوئی چیز نہیں ہوتی. اس وقت جتنی سیاسی کشمکش ہے, تناؤ ہے, اس میں کمی جو ہے وہ ضروری ہے. ناصر بٹ صاحب کی جماعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں بھی لوگ ہیں جو کہ مذاکرات نہیں چاہتے. خواجہ آصف صاحب ہیں, دوسرے لوگ ہیں, بٹ صاحب بھی ہو سکتے ہیں. لیکن سیاست میں تو پھر ڈائیلاگ ہی ایک چیز ہے آگے بڑھنے کی. جو کانفیڈنس بلڈ کرنا ہے وہ تو حکومت نے کرنا ہے. اچھا, انہوں نے کرنا ہے, ظاہر صاحب اختیار یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ نہیں چاہتے. ابھی آپ نے سنا, میں عرض کر رہا ہوں جی پلیز. یہ پارٹیز میں کنفیوژن تو ہے, حکومتی جانب سے بھی ہے اور دوسری جانب سے بھی ہے. جس طرح اگر یہ آ جاتے اور آپ لوگوں کے اجلاس جو این ڈی سی میں جو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی نے جو اجلاس کیا ہوا تھا, اس میں یہ آ جاتے تو اس میں جو مذاکرات کی جو گفتگو ہے اس کو ذرا عملی جامہ پہنایا جا سکتا تھا. یہ بلف کال کر لیتے ہیں. میری بات ہوئی تھی تحریک تفضیہ یعنی پاکستان کے کابرین سے بھی, میں نے ان کو کہا کہ آپ آ جائیں, آپ کی جو ریزرویشنز ہیں
وہ آپ وہاں پہ رکھ دیجئے. عمران اسماعیل صاحب نے بھی بات کی. پھر لیکن وہ لوگ بھی جو ہاکش ایلیمنٹ ہے نا جی, اس کے وہ دباؤ میں ہیں. پی ٹی آئی, ٹی ٹی اے پی, اچھا, تحریک پی ٹی آئی کی جو ایک لیڈرشپ ہے جو کہ مذاکرات مفاہمت چاہتی ہے, وہ بھی اس دباؤ میں ہے. جیسے غور خان وغیرہ ہیں یا اسد قیصر ہیں یا کچھ بہت سارے لوگ اور ہیں, بہت زیادہ علی محمد خان بھی ہیں, میں نے ان کو سنا. بہت زیادہ تعداد میں لوگ ہیں جو کہ مفاہمت کے حق میں ہیں, ڈائلاگ کے حق میں ہیں. لیکن سوشل میڈیا کے جو حق ہیں یا جس طرح سے فیملی میں ہیں یا ان کے ریپرزنٹیٹیو ہیں پارٹی میں, دیکھیے ہونی تو الٹیمیٹلی پھر بات چیت ہی ہے. یہ بات چیت جو ہے یہ جنگ کے بعد بھی ہوتی ہے. تیسرا فریق آتا ہے وہ کر لیتا ہے بات. تو یہ ایک تو کوشش اس کی ہے تاکہ دونوں فریقین میں براہ راست ان کے مذاکرات اس وقت تو نہیں ہو سکتے نا جی. یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ آپ اعتماد سازی کے لیے, لیکن خواجہ اسد صاحب تو کہتے ہیں پی ٹی آئی سے براہ راست مذاکرات ہونے چاہیے, تب جا کے کوئی نتیجہ نکلے گا, کیونکہ وہ جو 4 کنجی دفعہ ہے ہو چکے ہیں نا, وہ پی ٹی آئی کے بانی کے پاس ہی ہے. نہیں 4 دفعہ ہو چکے ہیں نا, 3-4 دفعہ نہیں. تو سر اسٹیک ہولڈر تو وہی ہیں نا. میں نہیں بالکل ہیں, لیکن طریقہ کار ضروری ہوتا ہے نا جی. آپ اگر گاڑی چلانی ہے تو گاڑی میں انجن ڈالنا پڑتا ہے, گاڑی تیل بھی ڈالنا پڑتا ہے, اور گاڑی میں کوئی ڈرائیور بھی رکھنا پڑتا ہے جو سب کو کسی منزل مقصود پہ لے جائے. صحیح کہہ رہے ہیں. اگر ایک ڈرائیور کا منہ ادھر طرف ہے تو دوسری طرف ادھر ہے تو کوئی تیسرا ہی بیٹھے تو گا. یہ جو مذاکرات کی ہم بعض سنتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا؟ نکلے گا جب آپس میں بیٹھیں گے. ابھی تو مذاکرات بٹھائے گا کون؟ آپ نے جیسے کہا کہ آپس میں تو کوشش تو کر رہے ہیں. ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. نہیں کوشش کریں دونوں. ان کا کہنا ہے کہ آپ لوگ ان کا اعتماد لے کر ہیں پہلے پی ٹی آئی کا, آپ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ آ جاتے. پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم مشروط کریں گے, ہم غیر مشروط نہیں بیٹھتے ان کے ساتھ. ہم پہلے بیٹھے تھے, نتیجہ کوئی نکلا, اور جب یہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں یہ تحریک تفضیان پاکستان والوں نے نہیں کہا. انہوں نے عمران خان صاحب کی رہائی کی شرط بھی نہیں رکھی. اب محمود خان صاہب نہیں لے سکتے ہیں وہ سٹانس, مصطفیٰ نواز وہ نہیں سٹانس لے سکتے ہیں, وہ علامہ ناصر عباس صاحب نہیں لے سکتے ہیں, کیونکہ وہ ہاکش ایلیمنٹ نے ان کو ہائیجیک کر لیا ہے. اوپر سے ان کی جو رویہ ہے وہ بھی تو جسٹیفائی نہیں کیا جائے. رضا ہارون صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا سر, آپ کی اجازت. رضا بھائی ایک جملہ آپ کی اجازت سے. دیکھیے آج پیپلز پارٹی نے سیاسی پختگی کا مظاہرہ کیا ہے, اور اس پہ وہ داد کے مستحق ہیں. ان کی لیڈرشپ جو ہے, یہ کہنا, دیکھیں بڑا کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے پاکستان میں سیاسی طور پہ. اس میں یہ چیز جو کہ اگر پہلے ہوتی, نارملائز ہوتی سچویشن, تو لگتا تھا کہ ٹھیک ہے سی ایم گئے ہیں تو ایسے ہی ہونا چاہیے. لیکن یہ ایک خوش آئند بات ہے. دیکھیں نا جو این ڈی سی کی کوشش ہے کہ جی امن لائیں, تو آج پیپلز پارٹی نے اس میں کوئی آگے بڑھے ہیں. جی مجھے اجازت دیجیے گا. رضا ہارون صاحب, سر بتائیے گا, تعریف ہو رہی ہے اور ظاہر بات ہے وہ ویژولز اچھے ہیں, مطلب ایک سیاسی جیسے میں نے کہا وزاداری ہوتی ہے. وہ آئے ہیں, ان کو اپنے برکر سے ملیں گے, جلسہ بھی شاید غالباً اجازت آپ لوگوں نے دے دی ہے. آپ بتائیے گا رضا ہارون صاحب, آپ بھی ہمیشہ پولیٹیکل سپیس, پولیٹیکل ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں, لیکن جو اس وقت انوائرمنٹ ہے, پیپلز پارٹی کیا رائے رکھتی ہے کہ اس معاملے کو, اس گتھی کو کیسے سلجھایا جائے, اس جمود کو کیسے توڑا جائے, سیاسی جمود کو؟ بھائی سیاسی جمود جو ہے وہ ڈائلاگ سے ہی توڑا جاتا ہے, اور اس کو کرنے کے لیے دونوں طرف سے سنسیریٹی چاہیے. فیصل بھائی جو بات کر رہے ہیں, ناصر بھائی بات کر رہے ہیں, کوئی بھی مذاکرات کے خلاف نہیں ہے, اس کی مخالفت کوئی نہیں کرتا. پرابلم یہ ہے کہ جو سی بی ایمز ہوتے ہیں یا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ کوئی 1-2 دن کا تو نہیں ہے. اگر آپ پچھلے 2-3 سال کی کوئی کی تاریخ سامنے رکھیں تو جس طرح کے بیانات آتے رہے, جس طرح کی سوشل میڈیا پر پوسٹ آتی رہیں, اور جو بیرون ملک جس طرح کے مظاہرے ہوئے ہیں, خاص طور پہ چیف آف آرمی سٹاف کو لے کر, سی ڈی ایف کو لے کر, فیلڈ مارشل صاحب کو لے کر, خاص طور پہ 10 مئی کے بعد, وہ تو سارے ایسی چیزیں ہیں نا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو بڑھا دیتے ہیں. اچھی بات ہے, خوشائند بات ہے, کچھ چیزیں ہونی چاہیے مذاکرات کے لیے. این ڈی سی کی کوششیں بھی بے شک یہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہوں یا نہیں رکھتے ہوں, لیکن ایک اپنی طرف سے ایفرٹ کر رہے ہیں. اب ہوتا کیا ہے مذاکرات کے اندر کہ نمبر 1 تو جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا اپنا کوئی نمائندہ فرنٹ سے لیڈ نہیں کر رہا, اور پی ٹی آئی کا جب نمائندہ فرنٹ سے لیڈ نہیں کر رہا تو پی ٹی آئی کی جو پالیسیز ہیں, جو ویژن ہے, جو اس کا مقصد ہے, وہ سامنے نہیں آئے گا. دوسری بات, جو اس طرح کے مذاکرات میں جب ایسے ماحول میں مذاکرات ہو رہے ہوں تو میڈیٹرز کا رول بہت اہم ہوتا ہے. کوئی میڈیشن کرتا ہے نا, 2 ٹیمیں 2 ٹیبل کے دونوں طرف بیٹھ جائیں گی جن کا آپس میں کوئی ٹرسٹ کا اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں چاہتے, پھر
पी टी आई के अंदर जो एक बड़ा प्रॉब्लम है वो उनके यूट्यूबर्स का है कि वो जिस तरीके से एक माहौल जनरेट करते हैं, सर वो उनके तो यूट्यूबर्स नहीं है ना, वो तो उनकी नरम गोशा रखते हैं ना, ऑफिशियली तो नहीं है उनके यूट्यूबर्स। नहीं फिर वो उनको डिसओन कर देना। ऑफिशियली है यार अनवर वो उन्हें नहीं करते तो डिसऑन क्यों करें? नहीं नहीं करते तो डिसऑन क्यों दुनिया में भाई उनके हक में जब बयान पीटीआई की तरफ से ही है ना, अगर वो कहते हैं कि पीटीआई ये करेगी तो वो उसको कहना ये हमारे नहीं है। जी जी रजा नहीं साहब। नहीं वो ऑफिशियल है यार, कोई दूर है थोड़ी है। अभी हम देखिए ना, यही वो बातें हमारे भाई उनको डायरेक्टली एड्रेस नहीं करेंगे तो मुज़ाकरात कैसे होंगे? अब सीबीएम ने, हुकूमत की तो ख्वाहिश होनी चाहिए, बल्कि उसकी तो डेली की मेहनत होनी चाहिए कि मुज़ाकरात हो, लेकिन पीटीआई की तो ये जरूरत है जी। इसकी तो बका का मसला आ गया। वो तो एक बंद गली में जाके ऐसे खड़े हो गए हैं कि आपने चकजई साहब को भी सुना होगा, शायद कल उन्होंने ये बात की है कि वो तो खुद नाला है बड़े पीटीआई की लीडरशिप से। वो तो कहते हैं 20 अफराद एक साथ नहीं खड़े होते हैं फिर। तो अब मुझे बताएं कि अगर चकजई साहब, राजा नासिर अब्बास साहब किसी बड़े फोरम पे बैठते हैं और कोई बातचीत करते हैं और उसका इख्तिलाफ या उसके खिलाफ अगर पीटीआई खड़ी हो गई तो हम कहाँ खड़े होंगे? तो ये कहना बहुत आसान है, लेकिन इसको जो मुज़ाकरात होने हैं उसका एजेंडा तय होना है, उस एजेंडे पे अमल होना है। और आज जैसा आपने देखा कि कराची में जब वो एंटर हुए सुहेल अफरीदी साहब, तो उनको वेलकम किया गया। अब उस वेलकम का भी मकसद ये नहीं कि उस वेलकम को जो है वो उसका फायदा उठा लिया जाए। तो वेलकम होने का मतलब ये है कि अपनी सियासी एक्टिविटीज करें। सियासी एक्टिविटीज में खास तौर पे इस बात का ख्याल रखें कि अगर आपने मुज़ाकरात में जाना है, अगर इस एक्टिविटी को आपने कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट करना है निगोशिएशंस, डायलॉग में, तो आपकी जुबान से इंतशार नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपके एक्शन से खलफशार नहीं पैदा होना चाहिए। आप अपने जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं उनसे ला ताल्लुकी का बाकायदा ऐलान करें, उनको बंद करें। और फिर आपके जो लीडरशिप है, वो लीडरशिप जिस तरीके के बयान देती है तो वो तो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करते ना। एक जमाना था, आपको याद होगा कि बड़े बड़ी शख्सियात हुआ करती थी, जब ऐसे नवाबजादा नसरुल्लाह साहब हुआ करते थे जी, तो वो इस तरह की कदावर शख्सियात जब बैठ जाती थी मिलाने के लिए, बिठाने के लिए, तो बात हो जाया करती थी। आज हम अनफॉर्चुनेटली हमारे दरमियान उस तरह की शख्सियात नहीं है कि कोई नवाबजादा नसरुल्लाह साहब होते, वो आते, बिठाते, सबको बात कराते। Yes. लेकिन ये जरूरत है वक्त की, और हुकूमत की भी जरूरत है और पीटीआई की भी जरूरत है कि वो उसमें संजीदा हो जाए। मुज़ाकरात के अलावा हल नहीं निकलेगा। और फिर एक बात याद रखें, देखें पीटीआई को किसी भी वक्त, किसी भी इंस्टेंस में इस बात को सोचना होगा कि उनका टारगेट जो है ना जीरो का इदारा नहीं होना चाहिए। यस दैट्स वेरी अगर वो इंपॉर्टेंट। रियासत के इदारे को टारगेट करते रहेंगे और मुज़ाकरात की ख्वाहिश रखेंगे तो ये जीरो मीटर भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो उनको अपनी पॉलिसी, अपने विजन को तब्दील करना होगा। वो मुसलसल एक तसलसल के साथ उनका एंगल जो है ना बहुत ही गलत है। तो ये तमाम चीजें वो हैं जो पीटीआई को सोचनी है। गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बैठी हुई है, वो फैसिलिटेट करेगी, मुज़ाकरात करेगी, बातचीत हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट। छोटा सा वक्फा व्यूअर्स शामिल करेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो इस पॉलिटिकल डायलॉग को हम आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम सच तो दिए, वक्फा ले लीजिए। गदागरी मुआशरती अलमिया, इसकी रोकथाम इंतहाई जरूरी। हुकूमत पंजाब का पेशावर भिखारियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। बच्चों से भीख मंगवाने वाले माफिया चीफ को 5 से 7 साल कैद और 5 लाख से 7 लाख रुपए जुर्माना, जबकि जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद 1 साल कैद की सजा होगी। आए ऐसे तमाम अनासिर की हौसला शिकनी करें और हुकूमत के साथ ताउन करते हुए ऐसे बच्चों के इत्तला खसूसी हेल्पलाइन 1121 पर दें। बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हम सब का फर्ज, हम सब की जिम्मेदारी। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त।
वेलकम बैक व्यूअर्स। बट साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा, सियासी रवैयों की बात की रज़ा हारून साहब ने, फैसल चौधरी साहब भी कर रहे हैं। सिंध में उनको वेलकम किया गया, जब लास्ट टाइम पंजाब गए थे तो वहाँ पर जो है वो माहौल जो है वो तनाव और खिंचाव का शिकार था, और हमने जो विजुअल्स देखे वो किसी सूरत भी हौसला अफजा नहीं है। और सख्तगीर बयानात आज अता तारड़ साहब भी कह रहे थे, जो फेडरल मिनिस्टर हैं, कि उनकी जानिब से मीना खान अफरीदी हों, शफी जान हो, सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। फिर हमने देखा कि हुकूमत पंजाब की जानिब से भी चलाया गया एक पूरा हैंडल नो ड्रग्स इन लाहौर। तो आप समझते हैं कि पॉलिटिकल स्पेस, सियासी एक्टिविटीज़ होंगी तो शायद हालात नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे? देखें, आप बताएं प्लीज़ कि हुकूमत हमेशा चाहती है कि अपोजिशन के साथ बातचीत हो, लेकिन अगर उनका रवैया लाहौर में उन्होंने, आप वो क्यों नहीं ये निकालते, जब वो लाहौर में पंजाब असेंबली पहुंचे उन्होंने सिक्योरिटी वालों के साथ क्या किया, किस तरह की बदतमीजी की। वो गुत्थम गुत्था होने वाले नहीं देखे ना, अब ये बातें हैं ना, अब अगर आप अपनी पीटीआई का कल्चर ही यही है, बदतमीजी करो। और वो जो बैठा है ना, वो कहता होता है वाह ये मेरा सबसे अच्छा बंदा है, क्योंकि इसे आज ज्यादा गालियां निकाली हैं। वो तो कहते हैं उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। देखे ना, मैं एक बात बताऊं आपको, ये 2 साल 2.5 साल से जो पीटीआई का रवैया है, जिस तरह वो चल रहे हैं, जो कुछ वो चाहते हैं कि भाई हम दोस्त से और शोर मचा के और गाली गलौज करके अपने झूठा बयानी आगे चलाएंगे, वो वक्त चला गया। लेकिन अब तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है ना बातचीत करें। लेकिन आप बताएं ना, बातचीत पीएम साहब ने तो कहा करें, इनके बंदों की बातें सुने ना। वो खुद कहता है वजीर आला कि मुझे हुक्म है कि भाई आपने मोबिलाइज करना है और हमने एहतजाज करना है। वो अब इसके बाद बलूचिस्तान भी जाएंगे। मैं कहता हूँ जी वो जाए, उनका हक है, बलूचिस्तान जाए, दोबारा पंजाब में आए। अगर वो तरीके से आएंगे तो फिर कानून अपना रास्ता लेगा। देखे, आप 2 हाथों से तो ताली बजाई जाती है ना, एक हाथ से थप्पड़ पड़ता है। तो जब वो इस तरह करेंगे तो फिर ये होगा। हुकूमत चाहती है कि हम बात करें, लेकिन उनका रवैया ऐसा है ही नहीं। अडयाला जेल के बाद रोज क्या होता है आप मुझे बताएं। वो एक कैदी अंदर है, उसके ऊपर अगर अदालत ने उसको जेल भेज दिया है, ये चाहते हैं जी हम जाएंगे, दीवार तोड़ेंगे, बाहर निकालेंगे। भाई ऐसा नहीं है। अगर आप 8 फरवरी को उन्होंने पहिया जाम हड़ताल का मैं कहता हूँ ये आगे भी कर चुके हैं, इनके साथ कोई नहीं है। लेकिन आप तो नहीं चाहेंगे ना पहिया जाम हड़ताल? नहीं, मैं नहीं चाहूंगा, लेकिन अब लोग भी समझदार हो गए हैं। महमूद खान चकजई साहब जी लाहौर पहुंचे, मैंडेट इसको किसने दिया है? कहते हैं ना मुझे इमरान ने कहा है कि चलो, कितने लोग इनको सामने इस्तकबाल करने आए। वो कह रहे हैं ना कि मुआवजे बंदे भी दो, या तो ये कह देना कि पंजाब हुकूमत बंदे भी इनको दे। तो ऐसा कर देते हैं। वो मैं फैसल चौधरी साहब से मैं बताऊं ना कितनी जल्दी पहुंची उधर कि वो महमूद खान चकजई साहब क्या जीटी रोड के बनता था उनका सफर, जो उनका एक माजी है और सियासत है। इस तरह पश्तून नेशनलिस्ट है, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह है। उनके साथ पीटीआई के लोकल जेलम से आगे पीछे से लोग नहीं थे, कोई नहीं आया ना। अब ये ना कि उनको हमने रोका है, आई नहीं। कराची में भी आप देखेंगे ये लोग हमेशा जिना में जलसे का ऐलान कर दिया। देखे ना, उन्होंने एक बात भी कही है कि आपने कानून को फॉलो करना। हाँ, वो तो जाहिर बात है, उसके बगैर तो फिर तो हम क्या कहते हैं, हमने इनको ये आते थे ना इस्लामाबाद, हमने कहा संगजानी में बैठो, ये बैठे, इन्होंने कहा नहीं हमने आज जाना है। तो उधर भी इन्होंने यही करना है। नए साल का आगाज है ना 2026 में, क्या करेंगे? तो आप 2026 में कहानी बदल लो। जी सर, कहानी नहीं बदल रहा। देखो मैं क्या 2026 की आप बात कर रहे हैं? 2026 में एक बात क्लियर है, क्या जिस बंद गली में वो बैठा है, अगर वहां से उसने निकलना है तो अपना रवैया चेंज। सर ये ऐसे ये बात दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रवैया पीटीआई को भी बदलना है, चाहे भट्ट साहब कह रहे, रजा हारून साहब, आप खुद भी इस बात को काफी दफा कह चुके हैं कि अनफॉर्चुनेटली जो लोग बाहर बैठे हैं उनकी तो झाड़ियां लगी हुई हैं ना, कि वो मटेरियल सामने देते रहते हैं और उनको हिट्स मिलती हैं, लाइक्स मिलते हैं। सर रवैये पीटीआई ने भी बदलने हैं और उनके अंदर भी काफी ज्यादा टूट फूट है, या आप कह रहे ग्रुप बंदी है, वो भी कोई यकसुई नहीं है उनके दरमियान। पहली बात तो ये है कि ये पीटीआई की जो इंटरनल ग्रुप बंदी है, क्या नून में नहीं है, पीपल्स पार्टी में हमेशा होती है, अपोजिशन में भी इतनी होती है, लेकिन वहां पे क्योंकि उनकी लीडरशिप बाहर है, हाँ, वो कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये भी तो लीडरशिप है, बैरिस्टर गौर, सलमान अकरम राजा। मसला ये नहीं है ना, ओहदेदार तो आप देखिए, ओहदेदार होना एक अलग बात है। एक नया बंदा आता है, एक पुराना आदमी है जो पार्टी को समझता है, पार्टी के लोगों के साथ उनका एक जो एजाज चौधरी साहब का, डॉक्टर यास्मीन राशिद का, शाह महमूद साहब का, उमर चीमा और तो जेल में है सर। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि जो उनका कद काट है पार्टी में, इन लोगों वो तो नहीं हो सकता, वो तो नहीं हो सकता। ये लोग जो हैं या हमारे पुराने कारकुनान हैं, 35,000 बंदा हमारा जो झूठे पर्चों में मुलव्वस है,
یا اس میں خواتین بھی ہیں یہ وہ. اب حکومت اگر ان خواتین قیدیوں کے بارے میں کوئی رویہ بدلتی ہے, کوٹ لکھپت والے جو لوگ ہیں ان کے رویہ بدلتی ہے. اب دیکھیں حکومت کے پاس بہت قانونی اختیارات ہوتے ہیں. رویے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ ان کی بیلز کریں, بیلز بھی پروسیکیوشن میں ہاتھ ہلا رکھیں, یہ کہہ رہے اس کی وجہ نا کہ 1/3 جو ہے وہ کر چکے ہیں. اچھا، ہاتھ تو ہلا نہ رکھیں, ایک بات غیر ضروری انٹرفیئرنس نہ اگر کریں. آپ مائنڈ نہ کریں ایک بات کر دوں, کوٹ لکھپت والوں کو آپ جتنے لوگ جیل میں ہیں نہ حکومت نے بھیجا ہے نہ حکومت نکال سکتی ہے. سر وہ تو ہے کیا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں ابھی نہیں, آپ یہ چھوڑیں نا, یہ جب بات ہو جائے گی نا, جب آپ کو اشارہ ہو جائے گا تو تکنا شامی کو سلام دینے. گزارش یہ ہے نہ کوئی ایسے چکر میں نہیں. گزارش فیصل چودھری صاحب کا اشارے کی بات یار کر رہے ہیں. مطلب یہ اور اشارے کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ وہ جب لاٹو پہ لاٹو لگتا ہے نا جی تو پھر کام ہو جاتا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ یہ بھٹ صاحب کو خود پتہ ہے, بھٹ صاحب ساری عمریں کام کرتے رہنے کہ پرول میں رہا نہیں ہوتی اپنا سزا یافتہ لوگ. میرے نے جو ظلم پی ٹی آئی کیتا ہے ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ ਨਾ ਸਰ. ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਜਾਣ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ. ਅੱਛਾ, ਔਰ ਜੱਜ ਅਰਸ਼ਦ ਮੇਰੇ ਕੇ ਰੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲਾਈ. ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੱਜ ਅਰਸ਼ਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੱਕੇ ਬੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲੋ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. ਮੱਕੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗਿਆ. ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਕੇ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਸੀ. ਨਹੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਅਗਰ ਉਹ ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ تو اس نے ہاتھی سے کچھ نہیں بٹ صاحب وکیل صاحب نے نہیں میں بھائی نے جواب دے رہا آپ مجھے بتائیں. لیکن پھر ان کی یہ نقطہ تو ہے کہ کوئی تو سی بی ایم ہوگی نا. اچھا اور کسی اور بھی بواری لین دو, منیا پی ٹی وی تے بیٹھے ہیں. گزارش یہ ہے پی ٹی وی تو ہے ویسے گزارش ہے اس میں کوئی شک نہیں, سارے پاکستانی ہیں سب کا ہے جی, رضا بھائی کا بھی ہے. رضا رون صاحب اسی لیے ایسے ہے کہ پی ٹی وی چوئس فیصل صاحب کا ہے. گزارش یہ ہے کہ آپ کسی بھی ذی شعور آدمی سے پوچھ رہے ہیں جس کو سیاست کی تھوڑی بھی سی سمجھ ہے, مذاکرات یا ڈائلاگ کے علاوہ تو پولیٹیکل پارٹی سر اس کا وے فارورڈ کیا ہے؟ لیکن وے فارورڈ یہ ہے, ڈائلاگ تو ہم سب مان رہے ہیں. دیکھیں وے فارورڈ, پہلا وے فارورڈ وہ کہ حکومت کمیٹی بنائے ٹاپ لوگوں کے. تو آپ نے جو نیشنل این ڈی سی اس میں تو پرائم منسٹر صدر نواز شریف صاحب کا نام ہے, تو دوسری طرف سے کون ہوگا پھر؟ دوسری طرف سے پھر آپ ان لوگوں کو وہ بھی تو ہے نا, ان لوگوں کو جو کوٹ لکھپت میں کہتے ہیں, شاہ محمود قریشی ہو گئے, ڈاکٹر یاسمین راشد ہو گئی, چودھری جہاز صاحب ہو گئے, ان لوگوں کو آپ رہا کریں. ڈو دے ہیو دا مینڈیٹ آف بانی چیئرمین پی ٹی آئی, جو کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو ویٹو کر دیتے ہیں. میری بات سنیں نا, کیوں ویٹو کر دیتے ہیں؟ دیکھیں انوار صاحب, اگر ایک چیز ہوتی ہے آپ ڈھونڈتے ہیں بندہ, جب کلیش ہوتا ہے نا, جب لڑائی ہوتی ہے, جی جی وہ کوئی نہ کوئی تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یار دونوں فریقین کا آپس میں کون آدمی ہے جو بات کرا سکتا ہے جی. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے تو کہا تھا رانا ثناء اللہ 5 بڑوں میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی ڈالا تھا. نہیں, رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنی ایک تجویز دی, ان کی ذاتی تجویز, لیکن وہ ان کو شامل کرتے ہیں, میں اڈیالہ کو نہیں کرتے. اڈیالہ کو کرتے, کوٹ لکھپت کو نہیں کرتے. گزارش سر, کوٹ لکھپت میں اڈیالہ میں اس وقت اڈیالہ میں اسٹیبلشمنٹ میں حکومت پہ بہت کی کشیدگی ہے. حقائق پہ بات کرنی ہے نا آپ نے, یہ آپ نے اس کو ٹمپریچر نیچے کرنے کے لیے بھی تو کوئی کام کرنا ہے. ہم تو آپ کو راستہ بتا رہے ہیں کہ یہ راستہ ڈائریکٹ ادھر سے نہیں جائے گا, اس کی اڈیالے کی کنجی بھی. اچھا, اور یہ جو رضا ہارون صاحب نے بات کی ہے, آل شارٹ مائی اوپینین, پی ٹی آئی کو زیادہ ضرورت ہے مذاکرات کی. اسٹیبلشمنٹ یا حکومت تو بیٹھی ہوئی ہے, لیکن ان کی کے پی گورنمنٹ کے چال ڈھال سے تو لگتا ہی نہیں. وہ تو شفیع جان میرے شو میں تھے سنڈے کو, وہ کہتے ہیں ہم تو موبلائز کریں گے 8 فروری کو, کے پی کی سرحد بھی بند کر سکتے ہیں. شفیع جان کر لے, شفیع جان بھی کر کے دیکھ لے, 8 کے بعد آ جائیں گے. ٹھیک ہے, 8 کے بعد آ جائیے گا. اگر آپ یہ کر لیں, آپ اڈیالہ کے بعد 10,000 بندہ کٹ کر لیں, تو پھر تو شاید بات کرنے کی ان کو زیادہ ضرورت محسوس ہوگی. بندہ تو وہاں پہ 10 نہیں ہوتا. کل بھی جو جی ٹی روڈ پہ آپ بات کر رہے ہیں, گاڑیاں کیوں ٹوٹی ہیں؟ ہوتا 1000 بندہ 2000 بندہ, جو گاڑیاں توڑنے دیتا ہے کوئی. ویری امپورٹنٹ, یہ بھی انہوں نے خود توڑی ہے کہ گٹے بند کے جھوٹ مار رہے ہیں. ہارون صاحب 4 بندے نہیں آئے یار, شرم ہے. یہ علیحدہ بات ہے, علیحدہ بات ہے. رضا ہارون صاحب آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو این ڈی سی نے کہا ہے کہ اس پہ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ نواز شریف صاحب شریک ہوں, تو دوسری طرف سے میرا سوال تھا پھر کون؟ وہ کہتے ہیں کوٹ لکھپت کے جو اسیر ہیں وہ شامل ہوں اس پہ. نہیں, وہ خواہش ہو سکتی ہے, لیکن یہ خواہش ہے, مناسب بات نہیں ہوگی کہ پریزیڈنٹ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب بیٹھ رہے ہیں اور سامنے سے شاہ محمود صاحب بہت بڑے سینئر لیڈر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ اتنی بڑی حکومتی عہدیداروں کو, ریاست اداروں کو بٹھائیں اور سامنے اگر شاہ محمود صاحب کے ساتھ اس وقت مینڈیٹ نہیں ہے. پرابلم فیصل بھائی جانتے ہیں اچھی طریقے سے,
दो जेलों में कैद किया हुआ मैंडेट वो कौन सा सर, मरकज में बैठे हुए हैं रजा अरे भाई, सर, मुलाकात होगी फैसल तो भाई, मैंडेट भी मिल जाएगा। फैसल भाई इस वक्त नहीं है उनके पास, उनको कहीं, वो तो बेचारे वो हैं जो खत लिख रहे हैं वहां से 4 लोग अपनी पार्टी को हमसे मशवरा करो, उनसे मशवरा करने कोई नहीं जाता यार। वो इसीलिए तो कह रहे हैं उनको बाहर निकाले, पार्टी को खुद ही कर लेंगे। हैंड राइटिंग में शामू साहब, हालांकि शामू साहब के पास होता तो मामला बहुत पहले हल हो चुका होता, सच्ची बात है, लेकिन शामू साहब के पास लगता है कि बानी का ट्रस्ट नहीं है, या बानी ने आज तक वहां किसी को ये भेजा नहीं कि 100% यार बात ठीक है। तुम लोग मैंडेट, तुम मुज़ाकरात पे जा रहे हो, जाओ बड़ी शामू दफा साहब कहा है के जी, ये अब छोड़ने पर ये अंदर जी की रजा बात भाई, है, आप क्या कहते हैं बताऊं? मैंडेट नहीं है। मैं अंदर की बात नहीं करना चाह रहा, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि कभी आज तक मैंने नहीं सुना कि बानी ये ने घबराते चार हैं कि अगर वो बाहर आ गए तो हमारा क्या बनेगा। अब मैं नहीं, एक चलो और मैं ये बात भी है, कह अरुण सकता साहब आप इजाजत मैं दें। यही तो बात कर रहा हूँ फैसल भाई कि अगर वो कभी आज तक बानी ने स्टैंड लेना था ना, बोलना था कि नहीं वहां जाया करो, तुम्हारा मसला मेरे पास क्यों ले आते हो, सुबह क्या खाऊंगा, वैसे रात को ठीक क्या कह रहे हैं। पीऊंगा, यही मैं कह रहा हूँ ना। क्या करना है, ये सब मेरे पास आ जाते हो, कभी शामू के पास जाओ, कभी बोला आज तक नहीं बोलते ना, हालांकि वो अगर बोल देते, गाइड कर देते, लोगों को वहां ट्रांसफर मेरे सामने 2-3 दफा बोला है भाई। फिर आप लोग खुद ही सुना है। यार वो तो बेचारे खत लिख रहे हैं फैसल भाई, उन्होंने तो खत लिखे हैं बट सर, close कीजिएगा सर, अच्छा, उन्होंने तो कब मुज़ाकरात तक कहा था, आपको याद है शामू साहब ने कब कहा था कि मुज़ाकरात हाँ, करो? वो कह रहे हैं कि मुझे आप मैंडेट नहीं है। बताएं, मुझे आप एक बात बताएं जी, इस पे उनको बात ड्यूटी खत्म भी नहीं करता करा हूँ था। जी, कि आज तक आपने सुना है कि लाहौर हल क्या, मुझे हल बताएं सर इसका। हल 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 बता ये दें। है कि टेबल टॉक है, आज नहीं करेंगे, टेबल टॉक कल की नहीं आपकी करेंगे, यही- हम नहीं, हम तो तैयार है ना, वो सर, नहीं मुझे करते हल ना। बताएं ना नासिर साहब, एक नासिर भट्ट साहब, जी, एक जी। मिनट। जी मुझे ये बताएं कि आज तक पीटीआई की क्यादत ने, जो क्यादत मौजूद है, चेयरमैन हो गए, गौहर साहब हो गए, अपना सलमान अकरम राजा साहब, वकास साहब हैं, वो तो बेशक वो तो केपी से बाहर ही नहीं आते। ये इन लोगों ने कभी खुद से कोशिश की है कि हम जाके प्रेसिडेंट से मिल लें, प्राइम मिनिस्टर से मिल लें, प्रेसिडेंट विफाक का नुमाइंदा जाए, आप किसी को इज्जत देंगे, किसी को एहतराम देंगे जो सीनियर सियासतदान है, ठीक। कभी आज तक आपने देखा कि ये लोग कभी किसी सीनियर सियासतदान के पास गए हो? फजल रहमान साहब के पास गए, 2 दिन बैठे, तीसरे दिन वहां से उठकर आ गए। सही। तो ये जो एक जो साइकी है ना इस वक्त, वो फैसल भाई सही कह रहे हैं, क्योंकि सीनियर लीडरशिप नहीं है, सियासी तजुर्बेकार लोग नहीं है, इनके पास तजुर्बा नहीं है, इसलिए वो पॉलिटिक्स की जो नशीब व फराज होते हैं ना, उससे आगाह नहीं है। सर, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है पीटीआई के साथ। पीटीआई के साथ एज अ सपोर्ट प्रॉब्लम नहीं है, मैंडेट भी है, लोग भी पसंद करते हैं, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन यार उसको कन्वर्ट करने के लिए या उसका स्पोक्स पर्सन बनने के लिए, उसका वॉइस बनने के लिए Political. पीटीआई के पास लीडरशिप ही नहीं है। लीडरशिप का सर, एक छोटी सी बात। शो। ये बहुत बड़ा जी जी बुरान है सर, पीटीआई का। ये 2-2.5 साल हो गए, आपने कभी सुना है कि लाहौर जाके जेल में कभी किसी पीटीआई के जो शाह महमूद से कोई मिलने गया आज तक? सोहेल अफरीदी उनकी फैमिली से मिले सुने हैं ना, अभी और जो गए। फैमिली से सलमान बात। साहब ये मुझे बताएं, फैसल भाई बैठे ना, ये बताएं कि एजेंडा आइटम नंबर 1 क्या है? सर वो मैंने उनसे पूछा था तो शफी जान साहब ने कहा कि 8 फरवरी के इलेक्शन पे शफाफ उसकी तहकीक, उसकी मैंडेट की वापसी और खान साहब की ये तो रिहाई। यार नॉन स्टार्टर नहीं, आपने पूछा तो उन्होंने ये मुझे बताया था, तो मैंने आपके साथ बात ये है तो शफीक साहब कि सर उसका पहला जो बन सकता है वो क्या हो सकता है, अल्लाह लास्ट वो ये हो सकता है कि हमारी खवातीन कैदियों के ऊपर कोई हाथ नरम करे, और जो बेगुनाह वर्कर्स हैं, वर्कर्स से स्टार्ट ले लीजिए, खातिन कैदियों से ले लीजिए। फैसल भाई एजेंडा आइटम नंबर 1 ये तो मोडालिटीज ये सीपीएम आप कह सकते हैं, वो एजेंडे की बात कर रहे हैं। सर एजेंडा तो आप एजेंडा अगर रजा भाई मैं और आप क्लोज नाउ, मेरी बात तो जी जी मेरी बात सुन। जी जी आप मुज़ाकरात करने जाते हैं मुल्क के लिए ना यार, ठीक। तो आपके पास ये आइटम तो मोडालिटीज हैं, तो साइड आइटम्स हैं सारे। कोई पाकिस्तान के लिए बात सोची है, कोई आपने सुनी है कभी कि यार किसी माशियों से बात करनी है हमने, कोई दहशतगर्दी में हमने बात करनी है? सर अभी तो एजेंडा आइटम टॉप से ब्रेक डाउन का शिकार है ना सर, देखें ना मोडालिटी क्या है। कभी ये बात करें ना कि जी पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो गया, हमें इकट्ठे आए, बात करें, हमें बुलाएं, मीटिंग करें, प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे, सुनो ना, बात ये है ये पीपल्स पार्टी ने अच्छा ये इनका एजेंडा है ही नहीं। चले, इमरान का एजेंडा वही है कि पाकिस्तान में बदलनी रहे, लेकिन आपका तो नहीं होना चाहिए। आप तो हुकूमत कर लेंगे, दिल में यही है कि मैंने ऐसा करना ही नहीं। जब पाकिस्तान के लिए अच्छा वक्त अभी है कि उसने कहा ये तो जुल्म हो गया है, क्योंकि मैं जेल से बाहर कैसे आऊंगा, ये तो अच्छे हालात हो गए हैं, मुझे कोई नहीं पूछेगा। ये अगर उसकी सोच है तो फिर ये अंदर ही है। चलो, जो वो कह रहे हैं भट्ट साहब ने जी एंड में कहा, वो फिर अंदर ही है। बारकेफ जो है वो बातचीत जो है
اس پہ اتفاق ہے کہ وہ حل ہے، لیکن اگر یہ رویے رہے تو پھر وہ اندر ہی ہیں. بہت شکریہ سیٹر ناصر بٹ صاحب آپ کا، فیصل چودھری صاحب آپ کا، رضا ہارون صاحب بہت شکریہ آپ کا. ویورز یہ اس وقت ایک پولیٹیکل جو ٹیمپریچر ہے وہ ہائی ہے، اگرچہ بہت زیادہ ٹھنڈ پڑ رہی ہے، ہم تو دعا کریں گے کہ مذاکرات جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے اس کی کوئی راہ نکلے اور اس کے لیے سی بی ایم دونوں طرف سے ہوں. ایک چھوٹا سا وقفہ، دوبارہ لوٹ کے آئیں گے تو ذرا ہم امور خارجہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اس حوالے سے نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ. آزادی کا مطلب بے لگام ہو جانا نہیں ہے. آزادی کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں اور مملکت کے مفادات کو نظر انداز کر کے آپ جو چاہیں کر گزریں. آپ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور پہلے سے کہیں زیادہ. اب یہ ضروری ہے کہ آپ ایک منظم اور مثبت قوم کی طرح کام کریں. اس وقت ہم سب کو چاہیے کہ تعمیری جذبہ پیدا کریں. درست، ہر وقت، بر وقت. ویلکم بیک ویورز. گفتگو کریں گے امور خارجہ کے حوالے سے. صومالی لینڈ، اس حوالے سے آج کی ڈسکشن میں آپ کو بتائیں گے بھی. یہ صومالیہ سے جو ایک اس کا حصہ ہے وہ علیحدہ ہوا، انہوں نے آزادی حاصل کی. 6 ملین کے قریب جو ہے وہاں لوگ بستے ہیں، اپنی حکومت بھی ہے. حالیہ دنوں میں اگرچہ اس کو کوئی ریکگنیشن نہیں ہے، کیونکہ صومالیہ کے ساتھ پاکستان سمیت پوری دنیا کے تعلقات ہے، ریکگنیشن بھی ہے، لیکن اسرائیل کے عہدیداران نے وہاں کا وزٹ کیا ہے، جس پہ پاکستان سمیت 23 جو ممالک ہیں، او آئی سی نے بھی اس پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے کہ وہاں پر ان کی جو موجودگی اور پھر اسرائیل کی جانب سے اس کو آفیشیلی کلیم کرنا. اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ کیا اس کے مضمرات ہو سکتے ہیں، کیا اثرات ہو سکتے ہیں. اور امریکہ اور بھارت کے درمیان نریندر مودی بھارتی وزیراعظم کی جتنی میرے خیال میں ڈاؤن فال میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مئی کے مارکے کے بعد رول ہے، شاید کسی اور کا رول نہیں ہوگا. ایک تو ان کی وہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیو بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے جس پہ وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح وہ ان سے ملاقات کے متمنی تھے، اور اب انہوں نے کہا ہے کہ وہ 500% بھی اس پہ ٹیرف عائد کریں گے جب تک سے روسی تیل جو ہے اس کی فروخت جو کہ کم کر دی گئی ہے بھارت کی جانب سے، وہ اس کو مزید کم نہیں کرتے. ان نکات پہ گفتگو کریں گے. بنگلہ دیش سے بھی اچھی خبریں نہیں ہیں بھارت کے لیے، انہوں نے بہت زیادہ اپنے اسٹوڈیوز کو وہاں پہ رکھا، لیکن اب ویزے کی بندش اور تمام چیزوں کے خاتمے کی بھی. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمیں ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب نے جوائن کیا ہے، ماہر بین الاقوامی امور ہیں، ان کا بہت شکریہ. اور احمد منصور صاحب سینئر جرنلسٹ اینالسٹ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں، آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ذرا ہمارے ویورز کو بتائیے گا، صومالی لینڈ جو ہے اس کی جو تاریخ میں دیکھ رہا تھا کہ 1960 میں صومالیہ جو ہے وہ آزاد ہوا، اور 1991 میں غالباً انہوں نے کچھ بدامنی پیدا کر کے ایک حصہ اپنے لیے علیحدہ سے کر لیا اور وہاں پر ایک حکومت قائم کر لی گئی تھی. اسرائیلی عہدیداران وہاں جو گئے ہیں، آپ کے نظر میں اس کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں؟ بہت شکریہ انوار صاحب. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اگر اس کی صرف جغرافک لوکیشن جی تو آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ بیسیکلی یہ کیا مقصد ہے اس کا. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اسرائیل دیکھیں، اسرائیل نے اپنا فارن منسٹر وہاں بھیجا. آج اسرائیلی پرائم منسٹر جو ہیں وہ صومالی لینڈ کے پریزیڈنٹ سے فون پہ جو ہے وہ واٹس ایپ پہ بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے میں پیپر سائن کر رہا ہوں اور ہم آپ کو ریکگنائز کر رہے ہیں. امریکن لیڈرشپ بھی وہاں پہنچی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کی ملٹیپل ریزنز ہیں. ایک ریزن تو اس میں یہ ہے کہ یہ ایک اسٹریٹجک ہاٹ سپاٹ ہے گلف آف ایڈن کے اوپر. آپ کو پتہ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں سے دنیا کی 10-12% جو ٹریڈ ہے گزرتی ہے آگے جا کے وہ سوئز کینال سے اور ریڈ سی. تو ایک تو اس کی یہ وجہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے یمن میں کے اندر جو ہے وہ ہوتیز تھے اور ایران یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کی جو ریزسٹنس فورسز ہیں وہ اس خطے میں ہیں، تو وہ اس اینگل سے بھی اس چیز کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید
ان کا بھی مقابلہ کر سکیں گے. کل اسی سمالی لینڈ کے اندر بیسز بھی ہوں گی, ملٹری بیسز بھی ہوں گی. اور دوسرا یہ ہے کہ ایجپٹ کے اوپر ایک بہت بڑی ڈیپینڈنس ہے, یا باقی جو عرب ممالک کے اوپر ڈیپینڈنس تھی وہ بھی تھوڑی کم ہوگی. افریقہ کے اندر اسرائیلیز جو ہیں وہ اپنی پریزنس جو ہے وہ بڑھانا چاہتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں, اور یہ بیسیکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ دس از اے پارٹ آف این ابراہم اکارڈ جو ہم نے کیے تھے اور دنیا ہمیں ریکگنائز کر رہی تھی, ہم اسی پروسیس کے تحت نئی ریکگنیشن ہم اس کو سمجھتے ہیں. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ کیونکہ ایران کی پراکسیز جو تھیں وہ ریورس ہوئیں, بیک فائر کی ہیں, ہم نے ایلیمینیٹ کی ہیں, تو ہمیں بیسیکلی مزید مڈل ایسٹ میں اندر جانے کی ضرورت ہے. اور جو چوک پوائنٹس ہیں جہاں پہ آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ بہت سارے اسرائیلی شپس کو ٹارگٹ بھی کیا گیا ماضی کے اندر, اور امریکن کو بھی, تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اپنی ایک پریزنس جو ہے وہ یہاں پہ رکھنے کی وجہ سے ایک تو اپنی جو سپلائی چین ہے اس کو سیکیور کر سکتے ہیں, دوسرا وہ سمجھتے ہیں کہ افریقہ کے اندر پریزنس ہوگی, تھرڈ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ باقی جو نان اسٹیٹ ایکٹرز کے اوپر ہاتھ ہوگا, چوتھا وہ سعودی عرب کے حوالے سے بھی ظاہری بات ہے اس کو ایک امپورٹنٹ پلیس سمجھتے ہیں, کیونکہ سعودیہ اور پاکستان کی بھی ایک ڈیفنس ڈیل ہے. اب تو وہ سمجھتے ہیں, اور سعودی کا عرب کی جو ایک پوزیشن ہے یمن کے حوالے سے, اس پہ بھی اسرائیل سمجھتا ہے کہ ہمیں وہاں پہ, اور پھر ایک وہاں پہ جو فیکٹر وہ لیں گے کہ جی یہاں پہ صومالیہ کے اندر نان اسٹیٹ ایکٹرز, القاعدہ اور اس طرح کی ٹرانس نیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, تو ہم نے اس کو بھی دیکھنا ہے. تو ملٹیپل فیکٹرز ہیں, لیکن یہ بیسیکلی آپ سمجھ لیں کہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ وہ اپنی ملٹری پوزیشنز رکھ کے اس خطے کو واچ کریں گے. یہاں پہ ایران باقی بھی بیٹھیں گے, اور آپ کو اس چیز کا پتہ ہے کہ یہاں جبوتی جو ہے وہاں پہ ایک چائنیز بھی ایک ملٹری بیس ہے, تو اس سینس میں بھی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے یہ ایک اچھی پوزیشن ہے. امریکہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں اس میں یہ دیکھنا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے صومالی لینڈ کو اہمیت بھی مل رہی ہے, اور ظاہری بات ہے اس کے پیچھے امیڈیٹلی امریکہ اور اسرائیل کا کھڑا ہونا, یہ کچھ ریزنز ہیں. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں, ایک تو جو اسٹریٹجک پوزیشن اور کیوں یہ اسرائیل نے کیا اور اس کی اہمیت کیا ہے, وہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا بڑا جامع انداز میں, لیکن اس میں دیکھیں یہ اس کو آپ گریٹر اسرائیل کی ایک جو ہے اپنے قد کو بڑھانے, اپنے وہ حجم کو بڑھاتا بڑھانے ہے, تو اس نے آگے جانا ہے اس کی, اور ایک فوجی مقاصد ہیں اور معاشی بھی ہیں, جیسے تجارت وہاں سے ایک سب کی جو بحری ہے وہ اس پہ بھی کنٹرول کرنا ہے, اور یہ قومی سلامتی جو عرب ممالک کی ہے اور خاص طور پہ سعودی عرب ہے وہ اس اقدام سے افیکٹ ہوتی ہے. اسی وجہ سے یہ ریئیکشن ہے, یہ سامنے بھی آ رہا ہے. پھر جو ایک سب کا ہے کہ جی پوری دنیا تسلیم نہیں کر رہی, وائی اسرائیل, اینڈ وائی ناؤ, اور وائی ناؤ, اور اس میں پھر جو وہاں صومالیہ ہے, دیکھیں اس کا ایک یہ متنازع خطہ ہے, اس کی جو پوزیشن ہے اس کا سب نے ساتھ دیا ہے یو این میں, اور پھر پاکستان ڈیفینیٹلی اس میں ہم تو ہر صورت میں اس لیے بھی جائیں گے کہ ہمارے ساتھ تو پھر کشمیر ہے اور باقی سارے ہمارے تو ایک اصولی جو موقف ہیں اس سے بھی میچ کرتا ہے کہ اس طرح آپ متنازع خطے ہیں اس کو کیوں آگے دے رہے ہیں, جو باقی ممالک اس پہ متاثر بھی ہو رہے ہیں براہ راست, اور آپ فوجی اڈا بنائیں گے اور وہاں پہ اپنی پریزنس, آپ تو خود آپ کی تو اپنی لیجیٹیمیسی ہے اس کو دنیا نہیں مانتی اسرائیل کی, اور آپ چلے ہیں دوسرے کو ماننے, چلے ہیں دوسری جگہوں پہ. تو اس لیے یہ ایک ایشو نیا جو جنریٹ ہوا ہے, نیا تو نہیں ہوا لیکن گرم ہوا ہے, تو یہ واقعی اب کچھ عرصہ یہ معاملہ اس طرف جائے گا, اور اس میں پھر ترکیے کا بھی ایک بڑا اہم رول ہوگا. پھر آپ کو ترکیے, سعودی عرب اور پاکستان فوجی لحاظ سے اس پہ آپ, مجھے لگتا ہے کہ ان کے لیے آگے بڑھنے کا بھی ایک راستہ ہے. یہ بڑا آپ نے اہم نقطہ اٹھایا ہے, سعودی عرب, پاکستان اور ترکیے کا آگے بڑھنے کا راستہ ہے. میں ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب اس حوالے سے بھی آپ کی رائے لینا چاہوں گا. امریکہ اور بھارت کے جو تعلقات ہیں پوسٹ مارکہ حق جو مئی کی وار ہے 2026 میں وی ہیو انٹرڈ انٹو 2026, کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے پریشر بھی ڈال رہے ہیں نریندر مودی پر, انڈیا کے اندر سے بھی پریشر ہے, ان کی جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ بھی کریش کرتی ہے. پھر بنگلہ دیش جو ہے ٹائٹ ان کے انڈیا کے خلاف ٹرن ہو گئی ہے. اوورآل کس طرح اس کا تجزیہ کریں گے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیا کو جو ایک 20 سالہ پریفرنشل ٹریٹمنٹ مل رہا تھا وہ ختم انہوں نے کر دیا. اب دیکھیں کہ کوئی کوارڈ کی بات نہیں کر رہا, کوئی امریکن سینئر جو لیڈرشپ ہے وہ انڈیا نہیں آئی. ایک شخص آئی تھی ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس تلسی گیبرڈ, اور اس وقت وہ امریکی سسٹم میں ان کی کوئی ریلیونس نہیں ہے, بلکہ وینزویلا کے اندر جو انہوں نے آپریشن کیا ہے ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس جس کے نیچے 18 انٹیلیجنس ایجنسی, اس کو پتہ بھی نہیں تھا یہ آپریشن ہو رہا ہے. تو دا پوائنٹ از کہ وہی انڈیا آئے تھیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ
امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں انڈیا جو ہے وہ ابیوز کر رہا تھا. 50% ٹیرف بھی ہیں. آج بھی ان کے سیکٹری آف کامرس نے کہا ہے کہ مودی فون کرتا تو ہم جناب اس کو قبول کر لیتے اس کی سوری کو اور ہم ان کو مینج کر لیتے. اور آج انڈیا کے فارن آفس نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جناب ہم نے تو 8 کالیں کی تھی لیکن ہماری ان کالوں کو جو ہے وہ انٹرٹین نہیں کیا جا رہا. تو مجھے لگتا ہے کہ انڈیا اور آج بلکہ ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہوئی کہ جس میں فرینچ پریزیڈنٹ جو ہیں وہ بڑے انڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تو ملٹی لیٹرلزم کو سپورٹ کرتے ہیں, برکس خطرہ نہیں ہے, جبکہ امریکہ برکس کو خطرہ سمجھتا ہے. سو بیسیکلی یہ تو سارے ورلڈ آرڈر جو ہے وہ ہل رہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکن سمجھتے ہیں کہ ہم یونیپولر ورلڈ ہے اور انڈینز کہتے ہیں کہ نہیں, ہم آپ کے الائے بھی نہیں بنیں گے, ہمارے ساتھ پاور بھی شیئر کریں ایشیا کے اندر, ہمیں سپورٹ کریں. ہم جو ہے وہ چائنا کا بھی مقابلہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ٹرمپ صاحب نے پہلے کہہ دیا کہ یہ ایک G2 ورلڈ ہے, گریٹ 2 اس میں ہے, انڈیا, امریکہ اور چائنا ہے. نہ وہ G7 کو کچھ مانتے ہیں نہ وہ کسی اور کو کچھ مانتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بڑی عجیب قسم کی سیاست ہے جو دنیا کے سامنے انفولڈ ہو رہی ہے لیکن جس کی انڈیا کے اوپر بڑا پریشر ہے. کہ آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کے اوپر اتنا پریشر ہے کہ 44% جو کروڈ آئل لیتے تھے اب وہ 25% رہ گیا. تو اب وہ مزید تیل کم خرید رہیں گے, بلکہ ریلائنس انڈسٹریز جو انڈیا کی وہ کلیریفیکیشنز جاری کر رہی ہے کہ ہم کوئی رشیا سے تیل نہیں لے رہے اور ہمیں ہمارے بارے میں اس طرح کی خبریں فیک پھیلائی جا رہی ہیں. تو انڈینز کو بھی سمجھ نہیں ہے کہ اس کو مینج کیسے کرنا ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو. اور ڈومیسٹکلی آپ دیکھیں تو پریشر بڑھ رہا ہے اس سینس میں کہ نیبرہڈ فرسٹ پالیسی کولیپس کر گئی ہے. پاکستان سے مار کھائی ہے جنوری کے اندر. بنگلہ دیش کے ساتھ معاملات اتنے خراب ہو گئے کہ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم بھی انڈیا نہیں جا رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں, ہمارے لوگوں کے ساتھ رسپیکٹفلی ٹریٹ نہیں کرتے آپ. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ انڈیا کی جو فورن پالیسی ہے وہ بالکل جو ہے وہ نہیں کام کر رہی, بلکہ اب تو وہ خبریں لگوا رہے ہیں کہ جناب ہماری اکانومی اتنی گرو کرے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. لیکن ان ریالٹی بہت پریشر ہے مودی صاحب کے اوپر. اور میں آپ کو ایک بات بتاتا جاؤں, مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک تو نریندر مودی خاموش ہیں لیکن جیسے جیسے الیکشن آئیں گے آئندہ آنے والے دنوں میں اور اگر چیزیں امریکہ اور انڈیا کے سیٹل نہیں ہوتی تو مودی صاحب اسی جو اینٹی امریکنزم کو ایز اے پولیٹیکل سینٹیمنٹ بیچ کے دوبارہ بھی پاور میں آ سکتے ہیں. کیونکہ انڈین میڈیا جو ہے وہ لگا ہوا ہے ایک اینٹی امریکن سینٹیمنٹ بنا رہا ہے کہ ٹرمپ ہمارے ساتھ بھرتی کر رہا ہے, ہم کیسے پارٹنر ہیں اس کو. تو آئندہ اگر انڈیا کی پولیٹیکل کلاس جو ہے وہ اینٹی امریکن سینٹیمنٹ سے الیکشن جیتے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی, جیسے بلکہ کینیڈا کے اندر بھی لبرل پارٹی جیت گئی تھی, جسٹن ٹروڈو کی پارٹی بڑی کمزور تھی اور لیکن وہ بھی جیت گئے الیکشن بیکاز صرف اینٹی امریکہ اینٹی ٹرمپ سینٹیمنٹس کی وجہ سے. تو مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کے اندر بھی یہ سینٹیمنٹ بڑا ہیلپ فل ہو سکتا ہے مودی صاحب کے لیے فیوچر کے اندر, لیکن فار اے مومنٹ وہ پریشر میں. آپ ایگری کرتے ہیں ٹورڈز دی اینڈ؟ بالکل. انڈیا جو آخری جو الیکشن کی بات ہے اس کو تو اگر ایک سائڈ پہ رکھ لیں, لیکن اچھا آپ خیال میں اینٹی امریکن سینٹیمنٹ کو بھار کے نہیں دیکھیں جائیں گے کہاں, سیاسی طور پہ اپنے آپ کو زندہ نہیں رکھ سکتے انڈینز بزنس مین پھر مودی کے پیچھے سے ہٹ جائیں گے اگر وہ اینٹی امریکہ کمپین چلائے گا. دیکھیں وہ تو چلتا ہی سرمایہ کے اوپر ہے. انڈین جو رجیم ہے مودی سرکار, یہ دباؤ میں اس وقت سینڈوچ ہے روس اور امریکہ کے درمیان. فوجی اعتبار سے اس کا سارا دار و مدار جو ہے میکسیمم وہ رشیا کے اوپر ہے جی, وہ اتنی جلدی چینج بھی نہیں ہو سکتا, اتنا جلدی نہیں ہو سکتا. اور اکانومی وہ امریکہ بیسڈ ہے. آپ دیکھ لیں سب سے بڑا جو اس کا تجارتی پارٹنر ہے امریکہ ہے, اور جو اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہے اس میں اگر نہ بھی جائیں تو $120 ارب سے زیادہ کی جو برآمدات ہیں انڈیا کی, اب اس پہ ٹیرف اگر اپ ٹو 500% تو وہ تو فارغ ہو جائے گی وہاں کی مارکیٹ, جو امریکہ کی مارکیٹ ہے. ایز وی سپیک ابھی بھارت کے جو حالات ہے ابھی بھی 25% ہے وہ اسی بنیاد پہ لگا ہوا ہے روس کو جو تیل کے اوپر انڈیا پہ جو اضافی ٹیرف ہے, ویسے 50% تک ہے. تو جب اگر یہ بڑھتا ہے تو یہ تو ڈراؤنا خواب ہے ان کے لیے. ان کے پاس اس وقت کوئی راستہ نہیں ہے سوائے معافی مانگنے کے اور پاؤں پکڑنے کے ٹرمپ کے. چلیں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب, آپ کا. احمد منصور, تھینک یو ویری مچ فار یور انسائٹفل ویوز. آپ نے گفتگو سنی, پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. مجھے سید انوار الحسن اور سچ ٹیک کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی کل رات 10:05 پر. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.